بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة البقرہ مدنی صورت ہے۔ کل کے سبق میں آپ کے سامنے یہ بات گزری ہے، گزشتہ سبق میں۔ آج کا سبق نمبر 43 ہے، یہ 43 نمبر سبق ہے، اور آج کے سبق کا عنوان ہے سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ کا معنی اور بقرہ کے شروع میں بسم اللہ کا معنی۔ الف لام میم جو حروف مقطعات ہے، یعنی حروف مقطعات کی تحقیق۔ محترم سامعین، یہ قرآن مجید کے شروع میں، ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ ہے، اس کا الگ الگ معنی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو سورہ فاتحہ کے شروع میں جو بسم اللہ ہے، اس کا معنی ہوگا بسم اللہ الملک الاعظم الذی لا نعبد الا ایاہ۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑے بادشاہ ہیں، وہ ذات جس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ الرحمن جس نے اپنی دو نعمتیں عام کی ہے، ایجاد اور ابقاء، یعنی مخلوق کو موجود بھی کیا ہے، کائنات کو ایجاد، جو کہ رب العالمین کی طرف اشارہ ہے، اور ابقاء معنی یہ ہے کہ ان کو باقی بھی رکھا ہے، ان کی پرورش اور تربیت بھی فرماتے ہیں۔ الرحیم اللہ خاص مہربان ہے کہ اپنے خاص بندوں کو اپنی رضا کے ساتھ خاص کیا ہے، انعمت علیہم، یعنی اپنی رضا کو اپنے بندوں کے ساتھ خاص کیا ہے، جو کہ ہدایت اور استقامت ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں جو بسم اللہ کا معنی ہے، تو وہ یوں کیا جائے گا بسم اللہ الذی انزل الکتاب للتقوی۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جس نے اپنی کتاب کو تقوی کے لیے اتارا ہے، اس لیے کہ ہدی للمتقین کہا۔ الرحمن جس نے اپنی نعمتوں کو عام کیا بنی اسرائیل کے اوپر، یعنی عام انعامات فرمائی۔ اور الرحیم جس نے اپنی خاص نعمت آخری نبی کی بعثت، یعنی آخری نبی کو مبعوث کیا تمام لوگوں کی طرف، یہ الرحیم کا معنی ہوگا جو خاص رحمت والا ہے، اور عام رحمتیں یعنی بنی اسرائیل پر تمام انعامات نازل فرمائے۔ الف لام میم یہ ایک مستقل آیت ہے، اور اس کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، علم نہیں پڑھا جاتا، بلکہ الف کو الگ، لام کو الگ، میم کو الگ۔ الف لام میم یہ 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات تکرار کے ساتھ 78 بنتے ہیں، اور حذف تکرار کے ساتھ یہ 14 ہیں۔ ان حروف مقطعات کو مختصر جملے کے اندر یاد کرنے کے لیے وہ جملہ یہ ہے کہ نص حکیم، صاد کے ساتھ، نص حکیم قاطع لہ سر۔ تو گویا کہ اس جملے کے اندر یہ تمام جو حروف ہے صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، یہ اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ان کو کہا جاتا ہے، مقطع کا معنی کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں۔ الف لام میم لکھا تو کٹا جاتا ہے، لیکن پڑھا نہیں جائے گا کہ علم نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ اس میں ایک قسم ہے جو بالکل مفرد ہے، جیسے قاف نون۔ دوسری قسم وہ ہے جو مرکب ہے 2 حرف سے، جیسے کہ ہا میم۔ تیسری قسم وہ ہے جو 3 حروف سے مرکب ہے، جیسے کہ الف لام میم۔ اور چوتھی قسم وہ 4 حروف سے مرکب ہے، جیسے کہ الف لام میم صاد۔ 5واں نمبر وہ ہے جو 5 حروف سے مرکب ہے، جیسے کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف۔ تو ان کو حروف کہا جاتا ہے، یہ پرانی اصطلاح ہے، اگرچہ الف اسم ہے اور لام اسم ہے اور میم اسم ہے، آ اور لا کا، لیکن پرانی متقدمین کی اصطلاح میں اسم اور فعل حرف کو حرف کہا جاتا ہے۔ ان حروف مقطعات کے بارے میں چند عقیدے رکھنے ضروری ہے۔
پہلا عقیدہ اجمالی یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ یہ عبث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیکار اور مہمل نہیں نازل کیا کہ ان کا ہمیں معنی نہیں آتا تو یہ بیکار ہے۔ صرف تعبد نہیں ہے کہ ان کو پڑھنے سے عبادت حاصل ہوتی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ بات کہے گا کہ عبث ہے یا اس کا معنی معلوم نہیں تو وہ بہت بڑی غلطی میں پڑا ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر معنی ہمیں معلوم ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے معنی حقیقی معلوم کرنے کے بارے میں ہم توقف کریں گے، یعنی اس میں کچھ بھی نہیں کہیں گے، اور عقیدہ یہ رکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں یہ حروف، اور ان کا معنی حقیقی اللہ ہی کو معلوم ہے، انسان کو معلوم نہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ رکھنا ضروری ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات لائے گئے تو ہر حرف اسی صورت کے مناسب ہے، دوسری صورت کے شروع میں وہ حرف مناسب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ اور آل عمران میں الف لام میم ہے تو سورہ نساء میں یا کسی دوسری صورت میں ان کو نہیں لگایا جا سکتا، اور اس میں یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے کہ ان حروف کی اس صورت کے ساتھ، ان صورت کے مضامین کے ساتھ مناسبت بھی ہوگی، اگرچہ وہ مناسبت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن مناسبت ضروری ہے۔ بعض حروف کے اندر مناسبت پیش کی جائے گی، اور ان مناسبات میں سے ایک مناسبت یہ ہے کہ مثال طور پر قاف، سورہ قاف کے شروع میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس صورت کے اندر حروف قاف زیادہ ہے، یا الف لام میم جس میں الف اور لام اور میم کے حروف زیادہ ہے تو کثرت ان حروف کی طرف اشارہ ہوگا۔ اور یہ حروف جو صورتوں کے شروع میں ہے یہ کوئی ایسی فصاحت و بلاغت کے خلاف بات نہیں ہے، بلکہ یہود کے کلام میں بھی اور ایسے حروف مقطعات لائے جاتے تھے، اور خطباء اور بلغاء کے کلام میں ایسے حروف عرب میں لائے جاتے ہیں، تو یہ فصاحت اور بلاغت کے عین مطابق ہے، فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں ہے۔ انگریزی زبان میں بھی ایسے حروف لائے جاتے ہیں، شروع میں ایک حرف ہوتا ہے اسے پورے بڑی ایک طویل بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ایس ہے اور بی سے، تو مختلف مضمون کی طرف، جیسے کہ یہاں پر ہے۔ اس بات کے اندر اختلاف ہے کہ یہ حروف متشابہات ہے یا نہیں۔ متشابہات وہ ہے جن کا معنی معلوم نہیں ہے، یا یہ کہ معنی تو معلوم ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ حروف تو متشابہات میں سے ہے، اصح قول یہی ہے، لیکن ان کا معنی حقیقی معلوم نہیں ہے تو کیفیت بھی معلوم نہیں ہے، اور اہل لغت نے ان کا معنی بتایا نہیں ہے، تو اس لیے اکثر مفسرین نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ ان کو تفویض الی اللہ، ہم اللہ کے حوالے کریں گے، اللہ کے سپرد کریں گے کہ اللہ ہی ان کا معنی جانتا ہے۔ ایک وہ متشابہات ہے جو صفات باری تعالیٰ ہے، جیسے کہ ید، ساق اور عین کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، تو وہ تو ان کا معنی تو معلوم ہے لیکن وہاں کیفیت معلوم نہیں، جیسے استوا علی العرش ہے کہ اللہ عرش پر ہے، معنی حقیقی معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے، اور یہاں پر معنی حقیقی بھی معلوم نہیں ہے۔ اور صفات کے اندر ہم تفویض نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی معنی جانتا ہے، معنی تو ہمیں معلوم ہوگا لیکن کیفیت معلوم نہیں ہوگی۔ ان کے بارے میں چند اقوال ہے کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے، تو ایک جو بعض مفسرین ان کے فائدے لکھے ہیں، یہ معنی حقیقی تو نہیں ہوگا لیکن بس یہ ایک بات ہے۔ عبد الرحمن بن اسلم ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسماء السور یعنی صورتوں کے نام ہے، اور ابن ابی نجیح فرماتے ہیں نجیح یہ قرآن کے نام ہے، اور سالم بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اسماء اللہ کے نام ہے۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی بات تضاد نہیں ہے، سب مشترک ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نام بھی ہو، صورت کا نام بھی ہو، قرآن کا نام ہو۔ اور پہلا جو قول ہے کہ یہ مطلب یہ کہ حروف ہے، اہل لغت اس کا معنی نہیں جانتے، تو یہ سب ابن ابی حاتم فرماتے سب نام ہو سکتے ہیں، منافات نہیں ہے۔ یہ 5 اقوال ہے جو مجموعی حیثیت سے الف لام کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا صورت کا نام ہے یا قرآن کے نام ہے یا اللہ تعالیٰ ان کا معنی جانتا، واللہ عالم بمرادہ۔ مفردات کے اندر جو ان میں الف الگ ہے اور لام الگ کرو اور میم الگ کرو،
ان کے معنی بعض مفسرین نے لکھے ہیں اور ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لطیف، معنی ہوگا اللہ لطیف بعبادی، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور میم سے مراد مالک اور مجید۔ دوسرا قول یہ ہے کہ الف سے مراد اللہ، لام سے جبرائیل اور میم سے محمد۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف یہ قرآن اللہ نے جبرائیل کے ذریعے محمد رسول اللہ پر نازل کیا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ الف سے مراد اصل بمعنی قانون ضابطے کے، اور لام سے مراد لازم اور میم سے مراد محکم، اور یہ قول تفسیر الرحمن محیوی کا ہے۔ معنی ہوگا اصل قانون لازم جو لازم الاتباع ہے، اور محکم جو مضبوط قانون ہے۔ ذالک الکتاب، وہ یہ کتاب ہے، ایسا قانون جس کی اتباع لازم ہے اور محکم مضبوط ہے، جس میں نسخ تبدیلی نہیں آ سکتی، وہ قانون ذالک الکتاب، یہ کتاب ہوگی۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ الف جو ہے یہ حمزہ ہے اور اس کا مخرج حلق ہے، یعنی گلا ہے، اور ابتدائی مخارج میں سے ہے، اور لام جو ہے یہ اس کا مخرج وسط زبان درمیان، اور میم حروف شفوی میں سے ہے، معنی ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اس میں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی خلق کی طرف اشارہ، الف سے مراد کہ اس صورت کے اندر مخلوق کی ابتدا کا ذکر بھی ہے، اور اس سورہ بقرہ کے اندر درمیان کا ذکر ہے، یعنی درمیان دنیا کے اندر احکام شریعہ کا، اور اس صورت کے اندر انسان کی آخری حالت یعنی قیامت کے حالات کا ذکر بھی ہے۔ تو اس طرح کے بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ ابجد کے حساب سے الف سے 1 اور میم لام سے 30 اور میم سے 40، تو یہ کل 71 ہو گئے۔ اور کیونکہ علم ابجد جو ہے نا یہ کسی نبی کا علم تھا، پھر بعد میں منسوخ ہوا ہے۔ آخری قول اس میں یہ ہے جو اصح قول ہے اور اکثر مفسرین کا قول ہے اور راجح قول ہے، اس میں ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر مفسرین میں شریک ہے کہ یہ حروف تنبیہ علی اعجاز القرآن، قرآن کے شروع میں قرآن کے اعجاز یعنی معجز کتاب ہونے کی تنبیہ کے لیے لائے گئے، اور ان میں اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ کتاب معجز ہے، یعنی الف لام میم میں اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ اے لوگوں دیکھو، ہر زبان میں انگریزی، اردو، فارسی، چینا، ہر زبان کے اندر یہ 29 حروف ہجا موجود ہیں، اور تم لوگ ایسے ان حروف سے اپنا کلام بھی بناتے ہو، لیکن ایسا کلام جن حروف سے میں نے بنایا وہی حروف جو تمہارے پاس ہے، اور وہی حروف اللہ کہتا ہے میرے پاس ہے، میں نے جو کلام بنایا ایسا کلام تم ان حروف سے بنا کر لے آؤ۔ تو مخلوق اس جیسا کلام بنانے سے عاجز ہے، جیسے کہ ایک آدمی کے پاس کیچڑ ہے، مادہ تو اس کے پاس موجود ہے، وہ چاہے اسے لوٹا بنائے، چاہے برتن بنائے، چاہے کپ بنائے، جو سو لوہار ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اسی طرح لیکن وہ آدمی نہیں بنا سکتا، لوگ اسے کہتے تم اس طرح بناؤ، تو معلوم ہوا کہ مادہ تمہارے اندر پاس بھی موجود ہے، اس جیسا کلام تم بنا نہیں سکتے۔ تو حاصل یہ ہوگا کہ الف لام میم کا معنی ہوگا لہذا معجز، یہ ایک معجز کتاب ہے، اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس میں اعجاز قرآن کی طرف اشارہ ہوگا کہ یہ کتاب الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے، اور جہاں الف لام میم کا اشارہ ہو تو اس کے بعد جن صورتوں میں حروف مقطعات آئیں تو ان کے بعد ترغیب الی القرآن کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے، اور اس لیے عظیم الشان ہے کہ ایسے حروف سے مرکب ہے کہ جن حروف سے تم بھی کلام بناتے ہو، لیکن ایسی کتاب تم بنا نہیں سکتے، تم عاجز ہو گئے۔ تو معنی حاصل یہ ہوا کہ ھذا الف لام میم ھذا معجز، یہ معجز کتاب ہے، مخلوق اس کے لانے